قرآن پاک میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ملیہ میٹ تہذیبوں کے آثار میں گھومو پھرو تاکہ عبرت حاصل ہو سکے۔ تاریخ انسان میں بھی ایسے واقعات بالخصوص شخصیات ملتی ہیں جن کی زندگیاں سبق آموز ہیں۔ ایک ایسی ہستی 80 سالہ اوسوالدو ہورتادو کی بھی ہے۔ موصوف کا تعلق لاطینی امریکہ کے قدرتی حسن و جمال سے مالا مال ملک ایکواڈور سے ہے۔ مسٹر ہورتادو نے سیاسیات کی ڈگری لی اور پھر یونیورسٹیوں میں اسی علم کی تعلیم دینے لگے۔ کتابیں بھی لکھیں اور نوجوانی میں ہی ان کا شمار ملک کے نامور دانشوروں میں ہونے لگا۔ 1976 میں الیکشن کے اصول و ضوابط بنانے والی کمیٹی کے اہم رکن بھی بنائے گئے۔ ایکواڈور پر 1972 سے فوج حکومت کر رہی تھی۔ جرنیلوں کو یقین تھا کہ وہ مملکت کو معاشی اور سیاسی مسائل سے نجات دلائیں گے، مگر یہ خام خیالی ثابت ہوئی۔ 1979 میں مجبوراً انہیں الیکشن کرانا پڑا۔ الیکشن میں ہورتادو بطور نائب صدر کھڑے ہوئے اور کامیاب رہے۔ ان کا نعرہ تھا غریبوں کو روزگار ملے گا، لاکھوں گھر بھی اور غربت کی قید سے رہائی بھی۔ مملکت کے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے صدر اپنے وطن سے امریکی استعمار کی لعنت ختم کرنا چاہتے تھے۔ امریکی حکمرانوں کو بھلا یہ کیوں منظور ہوتا، لہٰذا CIA نے انہیں قتل کروا دیا۔ یوں قسمت کی کروٹ سے 1981 میں مسٹر ہورتادو ایکواڈور کے نئے صدر بن گئے۔ وہ نوجوانوں کے مقبول ترین رہنما تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت سنبھالتے ہی وہ عوام کے معاشی مسائل حل کر ڈالیں گے، مگر ایوانی اقتدار میں تو تلخ سچائیاں ان کی منتظر تھیں۔ ملک پر $7 ارب کا قرضہ چڑھ چکا تھا، جو اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تھی۔ آمدن کا بڑا حصہ سود دینے اور قرضے اتارنے پر خرچ ہو جاتا۔ ہورتادو نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے کشکول نہیں پھیلائیں گے، مگر حکومت سنبھال کر انہوں نے یو ٹرن لیا اور قومی معیشت سدھارنے کی خاطر IMF سے رجوع کیا۔ مالیاتی ادارے نے اس شرط پر قرضہ دیا کہ حکومت اس کی ہدایات پر عمل کرے گی۔ چنانچہ حکومت نے پٹرول کی قیمت دگنی کر ڈالی، ٹیکس بڑھائے گئے اور شرح سود بھی کرنسی کی قیمت کئی فیصد گرا دی گئی۔ ان اقدامات سے راتوں رات مہنگائی بڑھ گئی۔ چند ہی ہفتوں بعد مہنگائی سے عاجز عوام نے دنگا فساد شروع کر دیا۔ شہروں میں لوگوں نے سپر سٹور اور دکانیں لوٹ لیں، سرکاری دفاتر نظر آتش کر دیے گئے، ملک بھر میں انارکی پھیل گئی۔ فوج آئی تو کئی مقامات پر مظاہرین سے اس کی جھڑپیں ہوئیں، جن میں کثیر تعداد میں لوگ مارے گئے۔ آخر حکومت نے عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پٹرول کی قیمت گھٹا دی، پینشن اور تنخواہیں بڑھانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ صدر ہورتادو نے ایک اہم قدم یہ اٹھایا کہ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا اجلاس بلوایا، معاصر رہنماؤں کے سامنے مملکت کو درپیش چیلنج تفصیل سے رکھے اور اپیل کی کہ وہ قومی سلامتی اور ترقی کے لیے عوام سے احتجاج ختم کرنے پر زور دیں۔ اپوزیشن نے مثبت جواب دیا اور حزب مخالف کے رہنماؤں کی اپیل پر احتجاج ختم ہو گیا۔ ہورتادو نے اپنی مدت اقتدار ختم کی اور حکومت نے صدر کو سونپ کر سیاست ہی چھوڑ دی۔ شاید حکمرانی کا پہلا تجربہ ہی تلخ ثابت ہوا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ چند سال بعد ان کا ایک کٹر حریف برسر اقتدار آ گیا۔ اس نے مختلف الزامات لگا کر ہورتادو کو جیل بھجوا دیا۔ یوں وہ عرش سے فرش پر آ گئے۔ کہاں تو وہ عالی شان گھر میں آرام و آسائش سے رہتے تھے اور اب کال کوٹری میں شب و روز بسر ہونے لگے۔ بقول شاعر رام ریاض، یہ تمام دن کی مسافتیں، یہ تمام رات کی آفتیں، مجھے ان دکھوں سے نجات دے، میرا یہ وبال سمیٹ لے۔ ہورتادو کی خوش قسمتی کہ کچھ عرصے بعد عدالتوں نے انہیں رہا کر دیا اور تب سے وہ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وطن عزیز میں بھی بعض سیاسی رہنماؤں کو اسی طرح کی دور ابتلا سے گزرنا پڑا۔ جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، اطلس و کم خواب میں لپٹے رہے، انہیں جیل کی سختیاں برداشت کرنا پڑی۔ قدرت بھی انسان کو عبرت کے عجب مظاہر دکھاتی ہے۔ حیرت انگیز امر یہ کہ 1981 سے اب تک لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک میں حکمرانوں نے حکومت سنبھال کر IMF سے قرضے لیے تاکہ قومی معیشت سدھار سکے، لیکن 99% حکومتوں کو قرضوں سے جڑی سخت شرائط اپنانے کے بعد عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ مہنگائی بڑھا دیتی،
गोया नए हुक्मरानों ने एक्वाडोर की अफसोसनाक मिसाल से कोई सबक नहीं सीखा और जानते बूझते जलते कोयलों में हाथ डालते रहे। वतन अजीज़ ही को लीजिए, पीटीआई हुकूमत ने भी आते ही IMF से रुजू कर लिया। आलमी मालियाती इदारे की शराइत ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ा दी। अगर ये कम ना हुई तो यहाँ भी चिली, लुबनान, इराक़ और एथोपिया के मानद अवाम हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कर सकते हैं। वज़ीर आज़म और उनकी टीम को ख़ुसूसन अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें फ़ौरन मामूल पर लानी चाहिए। हुक्मरान वक्त चाउशेस्कू, हस्नी मुबारक और बिन अली जैसे आमरों का इबरतनाक अंजाम मद्देनज़र रखें। कहीं ऐसा न हो कि कुदरत का मुकाफाती पहिया चलकर सारे कसबल निकाल दे। इन हुक्मरानों का अंजाम देखकर ये शेर जहन में गूंजने लगता है। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए और लुत्फ़ उठाइए।